بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 77 فصل فی بیانی صفت الصوم و تقسیمہ، روزے کی صفت کے بیان اور اس کی تقسیم کے بیان میں فصل۔ تو اب پچھلا سبق نمبر 76 کے اندر کتاب الصوم کو ہم نے شروع کیا تھا اور ابتدائی کچھ باتیں ہو گئی تھیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتاب الصوم سے پہلے ہم نے دو کتابیں یعنی نور العزا کے اندر جو ہم نے اس کو شروع کیا تھا، تو کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ، یہ دو کتابیں ہماری الحمدللہ کلیئر ہو چکی ہیں۔ پھر ان کے ضمن میں فصلیں اور ابواب وغیرہ آپ نے جو پڑھ لی ہیں۔ تو اب تیسری کتاب کتاب الصوم، یہ آج ہم انشاءاللہ اس کی فصل لیں گے۔ کتاب الصوم کو ہم نے پچھلے سبق کے اندر شروع کر لیا تھا، تو آج اس کی ایک فصل ہم پڑھیں گے۔ تو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو نور العزا ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کی یہ آخری کتاب ہے، یعنی کتاب الصوم یہ اس کا آخری ٹاپک ہے۔ پھر اس کے ضمن میں جو آگے فصلیں آپ آ رہی ہیں وہ تو اس کے ضمن میں ہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تین ہی کتابیں اس نور العزا کے اندر شامل ہیں جو متن کے اندر، اور نصاب کے اندر عموماً یہی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ہم بھی اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پھر اتنے کے بعد انشاءاللہ پھر جو کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج، یہ بھی انہوں نے پھر آگے مراکل الفلاح کے حوالے سے شاید انہوں نے آگے حاشیے کے اندر ذکر کیے ہیں، مطلب متن میں تو نہیں ہے، کیونکہ متن میں صرف اتنا ہی ہے جو میں نے عرض کر دیا نا کہ تین کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، خاتمے تک اس کا متن ہے۔ تو پھر آگے جو ہے وہ مسائل تو ہیں، یعنی کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج بھی فقہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور یہاں پر بھی شامل ہے، لیکن وہ متن کے اندر نہیں ہے، وہ نیچے مراکل الفلاح کے حوالے سے غالباً انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ وقت نکال کر یہ آگے انشاءاللہ کتاب کو پورا ہی پڑھیں گے، یعنی کتاب الحج بھی آخر تک جو متن حاشیے میں دیا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ تو بہرحال آئیے جو اس متن کے اندر ہماری آخری کتاب ہے کتاب الصوم، اس کی آج پہلی فصل کو شروع کرتے ہیں۔ فصل فی بیان صفت الصوم و تقسیمہ، روزے کی صفت کے بیان میں اور اس کی تقسیم کاری کے بیان میں، یعنی روزے کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہاں پر یہ بیان کی جائیں گی۔ 6 قسمیں انہوں نے نیچے ذکر کی ہیں، پھر اس کی آگے ڈیٹیل ہے پورے سبق کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ ینقسم الصوم الی 6 اقسام، روزہ 6 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ ینقسم باب انفعال سے انقسم انفطر جو آپ نے گردانیں پڑھی ہوئی ہیں، تو ینقسم الصوم، روزہ تقسیم ہوتا ہے، منقسم ہوتا ہے، الی 6 اقسام، 6 قسموں کی طرف، ٹھیک ہے۔ لفظی ترجمہ اگر الا کا آپ کریں تو پھر ہوگا 6 قسموں کی طرف، یعنی روزہ 6 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور میں والا ترجمہ اگر لگائیں گے، الا معنی میں والا اس کا ترجمہ لگائیں گے، یعنی فی کے معنی میں، تو ینقسم الصوم الی 6 اقسام، روزہ 6 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب 6 قسمیں کہہ دیں، یہ تھا مجمل اجمالی طور پر، جس کا ہیڈ لائن، تو یہ ہیڈ لائن کے طور پر تھا، اجمالی طور پر تھا کہ روزے کی 6 قسمیں ہیں۔ اب آگے 6 قسمیں ہیں کون سی، اس کی 6 قسمیں علیحدہ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فرد و واجب و مسنون و مندوب و نفل و مکروہ۔ اب یہ 6 قسمیں انہوں نے گنوا دی۔ نمبر 1 فرض۔ اب فرض میں آپ کو پتہ ہے فرض کفایہ بھی ہوتا ہے، فرض عین بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر کون سا مراد ہے، تو اس کا جواب انہوں نے حاشیے میں دیا ہے کہ فرض عین، یعنی یہاں پر جو فرض کی مراد ہے وہ کہتے ہیں فرض عین، یعنی روزے کی 6 قسموں سے جو پہلی قسم ہے وہ فرض عین ہے۔ واجب، اور دوسری قسم ہے واجب، یعنی روزہ واجب۔ اب فرض کیا ہوتا ہے، تو اس کی ڈیٹیل وہی آگے آ رہی ہے کہ چلو بعد میں وہ کرتے ہیں جب آگے آ رہی ہے۔ تیسری قسم و مسنون، اور روزہ تیسرا کون سا ہے، مسنون، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم و مندوب، اور مندوب مطلب مستحب، مسنون پیچھے والا اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے سنت کے طور پر لیا جاتا ہے، مسنون مطلب سنت، تو مندوب یعنی مستحب۔ و نفل، اور 5ویں قسم ہے نفل، یعنی روزہ نفل ہو۔ اب اس کی تعریف کیا ہے یہ بھی آگے آ رہی ہے۔ و مکروہ، اور مکروہ روزہ۔ اب یہاں تک 6 قسمیں ہیں۔ اب پہلے اجمالی طور پر تھا، پھر باقاعدہ 6 کے انہوں نے علیحدہ طور پر آگے لکھ دیے ہیں، تو یہ لکھنے کی کیا وجہ تھی، تو انہوں نے پھر اس کا جواب نیچے حاشیے میں دیا۔ کہتے ہیں مجمل چیز کے بعد تفصیل ذکر کرنا تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ ذہن کے اندر زیادہ واقع ہو جائے، ذہن کے اندر راسخ ہو جائے، ذہن کے اندر قرار پکڑ جائے، ٹھیک ہے۔ اس معنی کے طور پر، اس نقطے کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے اجمالی طور پر پھر تفصیل کے طور پر ذکر کرنا۔
تو بہرحال 6 اس کی قسمیں تھی روزے کی اور 6 کے آپ نے نام بھی سماعت کر لیے. اب آگے آتی ہے ان کی ڈیٹیل. ام الفرد، اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اب 6 قسمیں ہیں نا، تو ان 6 کا آگے آپ کو ربط جو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے وہ یہ ہے. ام الفرد کا حاشیے میں انہوں نے نیچے بیان کیا ہے ام القسم الاول وہو الفرد. ٹھیک ہے، اسی طرح جب دوسری قسم آئے گی نا واجب والی، تو وہاں پر لکھا ہوگا نیچے جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ام القسم الثانی وہو الواجب، یعنی آگے پھر اسی طرح عبارت شروع ہوگی لیکن حاشیے میں مطلب القسم الاول، القسم الثانی، القسم الثالث، القسم الرابع، اس طرح یہ عبارت نیچے لکھی ہوگی. یعنی اشارتاً بتا رہے ہوں گے آپ کو کہ اگر آپ کو نہیں بھی پتہ چل رہا کہ یہاں پر کون سی بات شروع ہو رہی ہے یا کس بات کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ نیچے دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 6 قسمیں تھیں، ان میں سے یہاں پر کون سی قسم کو شروع کر رہے ہیں، کس کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال آئیے اوپر دوبارہ پہلی قسم کی ڈیٹیل کی طرف. ام الفرد، اما. اچھا، مسئلے سے پہلے یہاں پر قاعدہ بھی سماعت کرتے چلے جائیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا 12 مختلف جگہوں پر. تو اما، اب یہ اما اور اما عبارت کے اندر آ جائے تو کیسے پہچانیں کہ یہاں پر اما پڑھنا ہے یا اما پڑھنا ہے؟ تو اس کے لیے آسان سا ایک نشانی کہہ لیں، قاعدہ کہہ لیں کہ اما جہاں پڑھیں گے نا الف کے فتح کے ساتھ، یہ اما، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد فا آتی ہے. جس طرح آگے آپ دیکھ رہے ہیں ام الفرد فہوا، اسی طرح ہوتا ہے اما بعد فاعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اس طرح کئی بھی اور جہاں سے بھی مثال دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائیں گی فا والی صورت میں. تو جہاں پر آپ فا دیکھیں گے تو اس کو آپ اما پڑھ لیں گے. اور اگر اما یعنی الف جس طرح اما ہے تو اس طرح اگر لکھا ہو اور اس کے بعد فا نہ ہو بلکہ ایک اور اما آ رہا ہو تو پھر اس کو اما نہیں پڑھیں گے بلکہ اما پڑھیں گے. ٹھیک، ایک تو ہوگی یہ اما کی نشانی. دوسری یہ ہے کہ اما کے بعد اما نہ ہو بلکہ او آ رہا ہو، یعنی حرف عطا او آ رہا ہو، تو اس صورت میں بھی پھر اس کو اما پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئیے بارہ سبق کی طرف بڑھتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں ام الفرد، بہرحال جو پہلی قسم تھی کہتے ہیں فرض، کہتے ہیں فاہوا. فرض کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فاہوا، یعنی اس کی باقاعدہ انہوں نے فرض کی وہ تعریف تو بیان نہیں کی لیکن چند صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں، یعنی کون کون سے روزے فرض ہوتے ہیں. کہتے ہیں فاہو الصوم رمضان اداء وقضاء وصوم الکفارات والمنظور فی الازہر. یہاں تک انہوں نے فرض کی بات کی. فرماتے ہیں بہرحال پہلی قسم فرض روزہ، تو کہتے ہیں سو فاہوا، سو وہ، یعنی وہ واہوا سے مراد فرض، سو وہ فرض روزہ کہتے ہیں وہ ماہ رمضان کا روزہ ادا کے طور پر ہو یا قضاء کے طور پر ہو. پھر دوسری صورت کہتے ہیں وصوم الکفارات، کفارے کے روزے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح کفارے کی بعد میں صورتیں نیچے بیان کرتا ہوں، حاشیے میں نے ذکر کی ہوئی. تیسری صورت فرض کے تحت جو ہے والمنظور، یعنی نظر کے روزے، یعنی کسی نے نظر مانی تو اس کے جو روزے ہیں تو اس کے. اب اس صورت میں جو کفارے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ تو کفارے کے انہوں نے نیچے کچھ صورتیں بیان کی. کہتے ہیں زہار. ٹھیک ہے، اب زہار کیا ہوتا ہے؟ اب جس طرح مطلب کوئی شوہر ہے تو وہ اپنی عورت کے بارے میں کوئی اس کے مطلب آگے بڑی کتاب میں آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ زہار کیا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کسی محرم کے ساتھ تشبیہ دے دے اپنی عورت کو، مطلب اپنے آپ اوپر حرام کر لے، تو اس صورت میں یہ زہار ہوتا ہے. اور اس کی پھر باقاعدہ آگے حلال ہونے کے لیے اس کی پھر روزے رکھنے پڑتے ہیں. پھر اسی طرح جو کفارے کے روزے ہیں ان میں قتل. ٹھیک ہے، اب قتل سے کون سے مراد؟ قتل کی 5 قسمیں ہیں، تو یہاں پر کون سا مراد ہے یہ بھی انہوں نے حاشیے کے نیچے بھی جو حاشیہ ہے وہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ قتل خطا مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، پھر یمین کا بھی انہوں نے کہا، یعنی کفارے کے روزوں میں یمین بھی آتا ہے. پھر یمین کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے بیان کیا یعنی قسم کے طور پر. پھر انہوں نے نیچے اس کی ڈیٹیل بھی بیان کی ہے کہ جس طرح زہار ہے تو اس کی جو ڈیٹیل ہے کہتے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی مثال بھی انہوں نے جیسے دی ہوئی، کہتے ہیں انتی علیہ کظہر امی، یعنی تو میرے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت. ٹھیک ہے، اس طرح اگر اور دیگر اس کے الفاظ آتے ہیں جس طرح میں نے پہلے کیا ڈیٹیل اس کی آگے آپ پڑھیں گے. تو بہرحال قتل، تو قتل خطا، تو اس کا کہتے ہیں کفارہ، جو کفارے کا بیان ہے وہ سورۃ النساء میں ہے. پھر اسی طرح یمین، تو اس کا سورۃ المائدہ میں ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جزاء الصید کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی حالت احرام کے اندر اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ سورہ مائدہ کے اندر ہے. پھر اسی طرح ایک اور انہوں نے نیچے صورت بیان کی ہے فدیۃ الاضحیٰ فی الاحرام، یعنی حالت احرام کے اندر بندہ جو پابندیاں اس کے لیے ہوتی ہیں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہر صورت میں بھی اس کا بھی سورۃ بقرہ کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ کفارہ کیا ہوگا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفارے کے جو روزے ہوں گے وہ بھی فرض کے اندر آتے ہیں. ماہ رمضان کا روزہ کوئی کسی کا رہ گیا تھا یا ابھی موجود ہیں جو روزے آ رہے ہیں تو یہ اس کے اوپر کیا ہیں؟ فرض ہیں. پھر منظور ہے،
ٹھیک ہے منظور، تو یہ بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ اور یہ اظہر قول کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر آتا ہے، یعنی فرض کے اندر۔ اب اظہر سے پتہ چلا کہ اظہر یہ ہے کہ یہ فرض کے اندر آتا ہے، یعنی جو منظور ہیں نظر کے روزے ہیں، لیکن اس سے پتہ چلا کہ اس کا اپوزٹ بھی کوئی قول ہے، یعنی جو فرض کے اندر اس کو نہیں شمار کرتے بلکہ واجب کے اندر شمار کرتے ہیں۔ بہرحال اظہر قول انہوں نے صاحب کتاب کے نزدیک یہی ہے جو انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ بہرحال دوسری قسم، 6 قسموں میں سے دوسری ہم نے اوپر کہا تھا واجب، تو یہاں پر کہتے ہیں وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ مِن نَفْلٍ۔ بس اس کی یہاں تک کی صورت ہے جو بھی میں نے پڑھ دی۔ بہرحال قسم ثانی جو ہے 6 قسموں میں سے جو قسم ثانی ہے تو کہتے ہیں وہ واجب ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَهُوَ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ مِن نَفْلٍ، کہتے ہیں اور وہ اس روزے کی قضا کرنا ہے جس کو اس نے فاسد کر دیا، یعنی جس کو اس نے توڑ دیا ہے اس کے نفل روزے میں سے، تو اس کی قضا کرنا یہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر واجب۔ اب مثال کے طور پر روزہ رکھنا کسی کے اوپر لازم نہیں ہے، کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب نفل روزے رکھنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر ابھی عام نارمل ہے تو اب ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم روزے رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر رکھ لیا ہے تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا کہ ہم نے نظر مان لی، ٹھیک ہے، کیونکہ نظر بعض اوقات ہوتا ہے بندہ زبان سے بولے، ٹھیک ہے، زبان سے اگر بندہ نظر مانتا ہے یہ ہوتی ہے نظر قولی، یعنی زبان سے نظر مانی، منت مانی ہے، اور بسا اوقات زبان سے نہیں ہوتی بلکہ بندہ عملی طور پر روزہ رکھ لیتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اس نے نظر ہی مان لی ہے، یعنی روزہ باقاعدہ روزہ رکھ کر اس نے یہ کر لیا ہے۔ تو اس طرح اب اس نے یہ نظر عملی کے اندر آئے گا، نظر فعلی، یعنی اس نے نظر فعلی طور پر مان لی، تو اب اس انداز میں اس نے اگر کیا ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ یہ اس انداز میں ہو جائے گا کیونکہ اس نے روزہ نفل رکھ کر توڑا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی انہوں نے کہہ دیا کہ فَهُوَ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ مِن نَفْلٍ، یعنی نفل روزے میں سے کسی کو فاسد کیا ہے تو اس کی اگر جب قضا کرے گا تو یہ اس کے ذمہ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اب تیسری قسم ہم نے اوپر پڑھی تھی مسنون، اس کی یہاں سے ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَسْنُونُ فَهُوَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ مَعَ التَّاسِعِ، یہاں تک اس کی بیان ہوئی۔ بہرحال کہتے ہیں تیسری قسم روزہ جو تھا مسنون، بہرحال مسنون تو وہ کون سی صورت کہتے ہیں؟ فَهُوَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ مَعَ التَّاسِعِ، تو وہ کہتے ہیں 10ویں عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے، مع التاسع 9ویں کے ساتھ، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے لیکن ساتھ میں 9ویں کا ملانا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک ہی ذکر کیا ہے کہ 9ویں کو ملانا ہے، اگر آپ 10 اور 11 کا رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، 9 اور 10 کا رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ مسنون کے اندر آئے گا۔ اب اس کا مشہور واقعہ ہے کہ اب یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما تشریف لائے تو یہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، تو پھر جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ان کے لشکر کو، تو ان کے شکرانے میں ہم رکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو پھر آپ نے حکم دیا اور فرمایا کہ ساتھ میں 9ویں کا ملا لو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا 9 اور 10 تاکہ یہ مشابت نہ رہے، یعنی کیونکہ 10 کا اگر رکھیں تو مشابت ہو جائے گی، تو ایک ساتھ میں مزید ملا لیں گے 9 کا یا 11 کا، تو یہ ان کی جو مشابت ہے عبادت کے اندر وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ مسنون کے اندر آتا ہے۔ آگے ہے نمبر 4 ہم نے پڑھا تھا مندوب، تو یہاں پر اس کی ڈیٹیل آگے کہتے ہیں مندوب یعنی مستحب۔ وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ فَهُوَ صَوْمُ 3 مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَنْدُبُ كَوْنُهَا الْأَيَّامَ الْبِيضَ وَهِيَ 13 وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ وَصَوْمُ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وصوم 6 من شوال ثم قيل الافضل وصلها وقيل تفريقها وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو افضل الصيام واحبه الى الله تعالى واما النفل۔ اگلا تھا تو یہاں تک انہوں نے بیان کیا ہے مندوب کو، بہت زبردست مسئلہ، یہاں پر 5-6 غالباً صورتیں بیان کریں گے کہ مندوب کے اندر کون کون سی قسمیں آتی ہیں، یہ بھی مشہور چیزیں ہیں تو بس آپ نے سماعت ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال مندوب کہتے ہیں اور وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا ہے، مندوب ہر مہینے 3 روزے رکھنا ہے، اور 3 روزے تو رکھنا ہے مطلب آپ پورے 29 دن آتے ہیں یا 30 دن آتے ہیں اسلامی مہینے کے طور پر، تو اب 29 دن ہے یا 30 دن ہے تو آپ کوئی بھی 3 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، لہذا کر کے رکھ سکتے ہیں،
لیکن یہ مندوب روزے تو 3 ہیں ہی ایک مہینے میں، لیکن مندوب میں بھی مندوب یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ 3 روزے جو ہیں ان 3 روزوں کا ہونا، وَيَنْدُبُ كَوْنُهَا الْأَيَّامَ الْبِيدَ، اور مندوب ہے ان کا ہونا، کن کا ہونا، مطلب 3 روزے آپ نے جو رکھنے ہیں ان کا ایام بید میں ہونا۔ یہ ایام بید کیا ہوتا ہے، اس کی ہم نے چونکہ نیا لفظ سنا ہے تو اس کی آگے قاعدہ خود ہی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ایام بید میں ایک تو یہ ہے کہ ایک مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان 3 مہینوں ایک مہینے کے جو 3 روزے ہیں ان کو ایام بید کے اندر رکھنا۔ اب ایام بید کیا کہتے ہیں، وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ، کہتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14 اور 15 جو تاریخیں ہیں ان کو ایام بید کہتے ہیں۔ اب ایام بید کہتے کیوں ہیں، تو اس کا انہوں نے جواب نیچے حاشیے میں دیا، کیونکہ اس جو چاند کے 13، 14، 15 دن کی جو تاریخ ہوتی ہے تو اس دن میں جو چاند کی جو روشنی ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے، تو چاند کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے، اس کو ایام بید کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان دنوں میں ان 3 روزے رکھنا تو یہ مستحب ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اعراب میں نے پڑھا وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ میں نے وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ کیوں پڑھا، حالانکہ اگر ہم وَهِيَ کو مبتدا بنائیں تو آگے ثالث عشرٌ ہونا چاہیے تھا، تو یہ خبر بنانی تھی، تو پھر ہم نے اس کو منصوب پڑھا کیوں؟ تو بالکل ٹھیک، اگر سوال ذہن میں آیا تو زبردست آیا، آنا بھی چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو اعداد کا سبق پڑھا ہوگا خلاصۃ النحو کے اندر، یا جو بھی آپ نے کتاب پڑھی ہے نحو کی، تو اس کے اندر آپ نے اعداد کے اندر پڑھا تھا 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہیں تو ان کا جو اعراب آتا ہے یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں سوائے 12 یعنی جو 12 لفظ ہے نا، 12 عدد، تو اس کا جو پہلا جز ہے اتنا، تو یہ مورب ہوتا ہے، یعنی اتنا ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، لیکن دیگر جو ہیں 11 سے 19 تک یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور دیگر جگہ پر بھی ان کا استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال ایام بید کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا۔ پہلی صورت دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ مندوب میں سے پہلا یہ ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں، اور ان 3 روزے تو رکھنا مندوب ہے ہی، مستحب ہے ہی، لیکن اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ وہ 3 جو دن ہیں وہ 13، 14، 15 تاریخ کے ہوں، یعنی چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 دن اپنے روزہ رکھنا ہے۔ پھر دوسری مندوب کی صورت بیان کرتے ہیں وَصَوْمُ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، پیر شریف کا روزہ رکھنا، یعنی کوئی بھی پیر شریف آتی ہے تو آپ اس پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ مندوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کا اس کے بارے میں 2 طرح کے فرامین ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشہور ہے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن میں پیدا ہوا، یعنی گویا کہ آپ اپنی برتھ ڈے مناتے تھے ہر پیر شریف کو۔ تو یہ جس طرح میلاد شریف کے موقع پر بطور دلیل بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میلاد منانا ثابت ہے، تو یہ اس طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور اس کی حکمت یہ بیان کی کہ میں اس دن پیدا ہوا، اور وہی نازل ہوئی غالباً اس طرح کا فساد میں فرمان ہے۔ اور دوسرا انہوں نے نیچے حاشیے میں اس کے بارے میں بیان کیا کہ، اور اسی طرح آگے والی صورت بھی آپ ساتھ میں ملا لیں کہ والخمیسی، یعنی یوم الاثنین و یوم الخمیسی، خمیس کہتے ہیں جمعرات کو، یوم الاثنین پیر شریف اور خمیس جمعرات۔ اب جمعرات اور یہ 2 دن ان کے روزے رکھنا یہ بھی مندوب کے اندر آتا ہے، ان دونوں کی اکٹھی نیچے ایک علیحدہ بیان، ایک تو میں نے ولادت کے بارے میں بیان کیا نا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں پیر شریف کا روزہ رکھتا ہوں، وہ الگ روایت ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے نیچے بیان کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے بیان کیا ہے تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات پیر شریف اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جو بھی پیر شریف اور جمعرات آتی ہے تو جو زندہ ہوتے ہیں تو ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاحب، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ ان یعرض عملی، کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں، کس حال میں؟ وانا صائم، اس حال میں کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی پیر شریف کا روزہ رکھوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اعمال پیش ہوں گے یا جمعرات کو ہوں گے تو اس دن روزہ ہو تاکہ جب میرے اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں تو میں اس وقت روزہ دار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آگے نمبر 3 فرمایا وَالصَّوْمُ سِتٍّ مِّن شَوَّالٍ، اور تیسری صورت مندوب کے اندر فرماتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنا، یعنی ماہ رمضان کا پورا آپ نے روزہ رکھا
تو اب اس کے بعد اگر 6 روزے مزید رکھ لیتے ہیں، ان کی فضیلت تو آگے میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ مندوب کے تحت انہوں نے ذکر کیا، یعنی 6 روزے رکھنا۔ پھر ان کے اندر پورا مہینہ چونکہ شوال کا ہوتا ہے اور انہوں نے بیان کیا کہ 6 روزے رکھنا ہے، تو اب 6 روزے کیسے رکھیں ملا کر، یعنی عید کے بعد، عید کا مطلب عید کے دن تو نہیں رکھنا جس طرح کہ آگے بیان آ رہا ہے مکروہ کے تحت، تو اس کے علاوہ یعنی عید کے دن گزر جائیں تو 6 لگاتار روزے رکھ لے یا پھر وقفہ ڈال لے۔ تو کہتے ہیں ثم قیل، پھر کہا گیا ہے کہ الافضل وصلها، علیحدہ علیحدہ یعنی ایک ساتھ رکھنا یہ افضل ہے۔ الافضل وصلها، وصل مطلب ملانا، تو یہ ایک ساتھ ملا کر روزے رکھنا یہ افضل ہے۔ ایک قول قیلا، ایک قول یہ کہا گیا ہے، وکیلا، اور دوسرا قول یہ کہا گیا ہے کہ تفریقها، کہ ان روزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی قول ہے، تو ان دونوں قول ہیں، تو جو بھی آپ جس پر عمل کریں گے آپ کو فضیلت مل جائے گی۔ اب شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے، تو وہ انہوں نے نیچے حدیث پاک بیان کیا کہ من صام رمضان فاتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے پیچھے یعنی ماہ رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے، یعنی صیام الدہر، دہر بولتے ہیں زمانے کو، یعنی گویا اس نے سارا زمانہ ہی روزہ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی فضیلت 6 روزوں کی۔ اب ایک مندوب کے تحت ایک چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَكُلُّ صَوْمٍ ثَبَتَ طَلْبُهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ، کہتے ہیں ہر وہ روزہ کہ جس کی طلب ثابت ہو، وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ، اور اس پر یعنی اس طلب پر اس نے اگر روزہ رکھ لیا ہے تو اس کے رکھنے پر ثواب کا وعدہ ہے، بالسنتی، سنت کے ذریعے، یعنی حدیث پاک کے اندر یہ وعدہ کیا گیا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کی طلب ثابت ہے، یعنی اس کو منع نہیں کیا گیا، رکھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس اگر رکھتا ہے تو اس کے اوپر ثواب کی بشارت ہے، جس طرح کہ مثال دے رہے ہیں کہ صوم داؤد، جیسے مثلا کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا، کہتے ہیں کانا یصوم یوما ویفطر یوما، کہتے ہیں کہ یعنی ان کا انداز کیا تھا صوم داودی کا، یعنی یہ مشہور لفظ ہے صوم داودی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، تو ان کا کیسا عمل تھا، کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ کانا یصوم یومن، آپ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ویفطر یومن، اور ایک دن روزہ افطار کرتے تھے، مطلب ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھا ایک دن نہیں رکھا، مطلب 30 دن کا اگر مہینہ ہے تو گویا کہ 15 دن روزہ رکھا 15 دن افطار کیا، یعنی ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن افطار کیا، تیسرے دن رکھا چوتھے دن افطار کیا، اس طرح، تو یہ ان کا تھا اور یہ مندوب کے تحت آتا ہے۔ تو بہرحال اس کی پھر بھی نیچے انہوں نے باقاعدہ دلیل کے طور پر حدیث پاک بھی بیان کی اس کی فضیلت کے طور پر۔ آگے فرمایا کہ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَأَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ جو صورت ہے وَهُوَ سے مراد یہی صوم داودی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ جو روزہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ افضل الصیام، روزوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہے، وَأَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں تک 5 صورتیں، 6 صورتیں تھیں ٹوٹل، فرض، واجب، مسنون، مندوب، یہاں تک ہماری کلیئر ہوگی۔ آگے ہے نفل روزہ، 5واں روزہ جو ہے نفل، تو فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّفْلُ فَهُوَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ كَرَاهِيَتُهُ، فرماتے ہیں کہ بہرحال نفل یعنی 5ویں قسم جو ہے نفل والی، فرماتے ہیں فَهُوَ مَا سِوَى ذَلِكَ، کہتے ہیں یہ وہ ہے جو ان کے علاوہ ہے، مَا سِوَى ذَلِكَ، ذَلِكَ مشار ہے، مطلب یہ جو 4 صورتیں پیچھے پڑھ لی نا، فرض، واجب، مسنون، مندوب، یعنی نہ فرض ہو، نہ واجب ہو، نہ مسنون ہو، نہ مندوب ہو، ٹھیک، اس کی جو ڈیٹیل آپ نے پڑھ لی، کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہونا تو وہ نفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا النَّفْلُ فَهُوَ مَا سِوَى ذَلِكَ، بہرحال نفل تو وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ جو ان کے علاوہ ہے، مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ، کہتے ہیں مِمَّا ان میں سے، کہ وہ ایسا کہتے ہیں روزہ کہ لم یثبت کراہیتہ، کہ جس کی کراہیت ثابت ہو، یعنی پہلی 4 قسمیں تو نہ ہوں، اس کے علاوہ ہو۔ تو اب اس میں ذہن میں سوال، اب یہ بات کیوں کہی، یہ کسی سوال کا جواب آپ بنا سکتے ہیں کہ لم یثبت کراہیتہ کیوں لے کے آئے، کیونکہ انہوں نے پیچھے کہہ دیا تھا نا کہ فَهُوَ مَا سِوَى ذَلِكَ، کہ نفل وہ ہے کہ جو ان کے علاوہ ہو، یعنی جو 4 صورتیں ہم نے ابھی تک پڑھ لی ہیں تو ان کے علاوہ جو ہوگا وہ نفل ہوگا۔ تو یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پھر عید کے دن روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ایام تشریق ہوتے ہیں تو ان کے دن روزہ رکھنا، تو کیا وہ بھی نفل میں آئے گا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو روزہ رکھنا ہے نفل والا، کہتے ہیں مما، یہ اس میں سے ہو لم یثبت کراہیتہ، جس کی کراہیت ثابت نہ ہو، کیونکہ جس طرح کبھی میں نے نام لیے عیدین کا روزہ یا ایام تشریق، ان کی تو کراہیت ثابت ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں وہ شامل نہیں ہے، یعنی نہ پہلی 4 صورتیں شامل ہیں نفل کے اندر، نہ آخری صورت جو مکروہ والی ہے، تو لہٰذا نفل اپنی علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔ تو بات دوبارہ سماعت کریں، وہ اما النفل فہو ما سوا ذلک مما لم یثبت کراہیتہ، تو بہرحال نفل کہتے ہیں وہ ہے جو ان کے علاوہ ہو،
اس میں سے کہ جس کی کراہیت ثابت نہ ہو۔ اب آخری ہماری جو صورت، اب اس کی مثال کے طور پر اب یہ جو نفل ہے تو اس کے اندر کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی مطلب جس دن آپ بندے کا ذہن بنے روزہ رکھنے کو تو رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر مسئلہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ کون سا مسئلہ کب بندہ روزہ نہیں رکھے گا، کراہیت، پھر کراہیت کی 2 قسمیں انہوں نے آگے بنائی ہیں۔ تو بہرحال چھٹی قسم کہتے ہیں وہ اما المکروہ فہو قسمان مکروہ تنزیہا و مکروہ تحریما۔ روزے کی چھٹی قسم کہتے ہیں کہ مکروہ روزہ، یعنی روزہ رکھنا جو مکروہ ہے یا روزہ ہی مکروہ ہوتا ہے، کہتے ہیں فہو قسمان، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی روزہ مکروہ ہوگا پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ بعض اوقات مکروہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تنزیہی جس کو بولتے ہیں، اور ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ پہلی قسم مکروہ تنزیہی والی کہتے ہیں کصوم عاشوراء منفردا عن التاسع، یعنی اس کی مثال انہوں نے دی ہے جیسے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا منفردن علیحدہ عن التاسع 9ویں سے، یعنی 9ویں کو ملایا نہیں، حالانکہ اوپر جو ہم نے اس کو مسنون کے تحت لیا تھا وہ یہ تھا کہ 10ویں کا روزہ رکھنا ہے، ساتھ میں 9ویں کا ملانا ہے یا 11ویں کا ملا لینا ہے، لیکن اگر بالفرض اگر کوئی نہیں رکھتا تو یہ مکروہ تنزیہی کے اندر آئے گا۔ دوسری قسم جو اوپر بڑی تھی نا مکروہ کی، مکروہ تحریمی، اس کی آگے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وسطانی صوم العیدین و ایام تشریق، کہتے ہیں عیدین کا روزہ رکھنا یعنی چھوٹی اور بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی کے در، یعنی قریب حرام، یعنی حرام کے قریب ہے۔ وہ ایام تشریقی اور ایام تشریق کا روزہ رکھنا، یہ بھی ایام تشریق ہوتا ہے یعنی 11 12 13 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا، تو یہ بھی کیا آئے گا مکروہ تحریمی کے اندر ہے، کیونکہ یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو نعمت کے طور پر ہوتے ہیں، ضیافت کے طور پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا کہ پارٹی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر بندہ اس دن اللہ کی پارٹی قبول نہ کرے، ضیافت قبول نہ کرے، بلکہ روزہ رکھ لے، تو گویا کہ ایک بادشاہ رب العالمین جو ہے تو اس کی دعوت سے منہ پھیرا، اس نے اعراض کیا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو بہرحال 2 صورتیں یہ ہوگی۔ تو پھر آگے فرمایا کہ وَقُورِهَ افراد یوم الجمعہ، اور صرف جمعہ کا روزہ رکھنا، جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا، افراد مطلب اکیلا، تو صرف جمعہ کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے دن کی خصوصیت ہو جائے گی اور پھر اس کے اندر کراہت ہے۔ تو پھر فرمایا وَإِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ، اور ہفتے کے دن کا صرف روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مکروہ، کیونکہ اب اس کے اندر مشابہت ہو جاتی ہے یہودیوں سے، ٹھیک ہے، یہ جو یہودی تھے تو یہ ان کا خاص دن تھا عبادت والا یہ ہفتے کا، تو لہذا اگر کوئی اس دن رکھے گا تو یہ مشابہت سے بچانے کے لیے صرف ہفتے کا، یعنی اگر آپ 2 دن ملا لیتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن صرف جمعہ یا صرف ہفتہ کا روزہ رکھنا تو یہ درست نہیں ہے، مکروہ کے تحت آئے گا۔ پھر ایک اور قسم بیان کی وَيَوْمُ النَّيْرُوزِ أَوِ الْمِهْرَجَانِ إِلَّا أَن يُوَافِقَ عَادَتَهُ۔ دوسرا فرمایا کہ نیروز کیا ہوتا ہے، تو اس کو میں عرض کرتا ہوں، پہلے سماعت کریں کہ نیروز اور مہرجان ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا بھی مکروہ تحریمی کے اندر آتا ہے، الا یہ کہ یعنی اگر آگے اس کی قید ایک علیحدہ کر رہے ہیں، 2 دن یہ جو بیان کی نیروز اور مہرجان ان کے دن روزہ تو رکھنا مکروہ ہے ہی، لیکن کہتے ہیں الا ان یوافق عادتہ، کہ مگر یہ کہ وہ دن، یوافق کا جو فاعل نکلے گا وہ دن، مطلب جس دن اس نے روزہ رکھنا ہے، جس طرح ابھی 2 دنوں کی جنہوں نے بات کی نا، یعنی نیروز اور مہرجان، تو اگر وہ دن، نیچے حاشیے میں انہوں نے اس کا فائل نکالا ہوا یوافق الا ان یوافق ذلک اليوم عادتہ، مگر یہ کہ وہ دن ان کی موافق ہو جائے ان کی عادت کے، یعنی یہ جو بندہ ہے روزہ رکھنے والا ہے تو اس کا مطلب اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا تھا، لیکن جس دن اس نے روزہ مطلب اس کا پہلے آلریڈی ذہن تھا کہ روزہ رکھنے کا، تو اس دن آ گئی ہے جناب نیروز کا دن آ گیا یا مہرجان کا دن آ گیا ہے، تو اب اس طرح پھر یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ مکروہ تب ہے کہ ڈائریکٹ اسی دن رکھے اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے رکھے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بہرحال اگر اس کی عادت یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر 20 تاریخ کو روزہ رکھتا تھا اور 20 کے اوپر جناب ان کی آ گئی، تو لہٰذا اب اس صورت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی انہوں نے الا سے اس کو استثناء کیا ہے کہ الا ان یوافق عادتہ، مگر یہ کہ وہ دن اس کی عادت کے موافق ہو جائے۔ اچھا، اب یہ تو مسئلہ، اب یہ سماعت کریں کہ نیروز کہتے ہیں، پہلے یہ کہ نے بیان کیا یہاں پر ہے نئی روز، اب یہ اصل میں تھا 9 روز، ٹھیک ہے، نون یہاں پر یا لکھا لیکن اصل میں تھا 9 روز۔ اب اس کو اس طرح کیوں بنایا، اس کا انہوں نے حاشیے میں روایت دیا، کہتے ہیں اصلہ 9 روز لیکن لما لم یکن فی اوزان العربی فعول،
تو اب جب ان اہل عرب کے نزدیک فعول ان کے وزن پر کوئی وزن نہیں تھا، یعنی عربیوں کے نزدیک جو فعول ان کے وزن پر کوئی لفظ ان کے پاس نہیں تھا، تو اب اس لیے انہوں نے پھر واو کو یا سے بدلا اور اس طرح نیروز کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ موسم جو ربیع ہوتا تھا تو اس کے آخر کے اندر یہ دن منایا جاتا تھا۔ 9 روز، یہ نیو لفظ آپ نے انگلش کا لفظ ہے نیو، تو یہ اسی سے نو، ٹھیک ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو نیو روز، نیو سے 9، تو نیو کے معنی میں نیا، اور روز مطلب دن، تو نیو روز مطلب نیا دن، اور یہ عموماً جو ہے یہ ایک تحقیق کے مطابق مارچ کے مہینے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو 2021 تھا تو اس کے اندر بھی 21 مارچ کو پاکستان کے اندر منایا گیا، اور عالمی سطح پر یہ 20 مارچ کو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہ آتش پرست ایرانی جو ہیں تو یہ اس کو مناتے ہیں، اور یہ 3000 سال ان کا پرانا مذہب ہے، تو یہ اس 3000 یوں سمجھے 3000 سال پرانا یہ تہوار ہے جب سے یہ منایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ نوروز کا دن تھا۔ تو اسی طرح مہرجان کے حوالے سے انہوں نے کچھ حاشیے میں بیان کیا کہ یہ اوپر والا تو تھا نا کہ یہ ربیع کے آخر میں مناتے ہیں اس دن کو، اور دوسرا جو مہرجان ہے تو یہ کہتے ہیں محربن، یہ محرب ہے کہتے ہیں مہرکان، اور یہ کہتے ہیں خریف کے مہینے کے آخر میں مناتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مطلب اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، لہذا ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ تو بہرحال آگے فرماتے ہیں وَقُورِحَ صَوْمُ الْوِصَالِ وَلَوْ يَوْمَيْنِ، کہتے ہیں اور صوم وصال مکروہ ہے اگرچہ 2 دن ہو۔ صوم وصال مطلب ایک دن روزہ رکھا یعنی سحری کی، پھر افطاری کے وقت افطار نہیں کرنا بلکہ اسی طرح اس روزے کو کنٹینیو کرنا اور اگلا دن بھی اسی طرح گزار دینا، تو یہ ہوتا ہے صوم وصال، یعنی افطاری سحری کچھ بھی نہیں، آپ بس اسی طرح چلا رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتنی محبوب تھی صحابہ کو کہ سرکار کو جس طرح دیکھتے تھے اس طرح کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ویسے ہی مطلب روزہ رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس ادا کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو سرکار نے جب دیکھا کہ ان کے رنگ پیلے پڑ چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے پھر منع فرما دیا، یعنی جب انہوں نے ڈیل بیان کی سرکار نے منع فرما دیا۔ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی رب تعالیٰ مطلب دیگر جو مطلب ظاہری طور پر کھانا پینا مراد نہیں ہوگا یہاں پر کیونکہ روزے کی حالت میں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ان آیتیں ہو جاتی تھی، لہذا سرکار نے منع فرما دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منع فرما دیا، آگے قید بھی بیان کر دی کم از کم کی، کہتے ہیں وَقُورِحَ صَوْمُ الْوِصَالِ، صوم وصال مکروہ ہے، وَلَوْ يَوْمَيْنِ، اگرچہ 2 دن ہوں۔ اب صوم وصال کی جو تعریف اور کچھ میں نے وضاحت کی تو یہی تعریف آگے متن کے اندر بیان کرتے ہیں، وَهُوَ سے کہتے ہیں وَهُوَ أَلَّا يُفْطِرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَصْلًا حَتَّى يَتَّصِلَ صَوْمُ الْغَدِ بِالْأَمْسِ۔ اور صوم وصال کیا کہتے ہیں؟ واہوا کا مرجع وہی صوم الوصال، اور صوم وصال یہ ہے کہ اللہ یفطر بعد الغروب اصلا، کہتے ہیں غروب آفتاب کے بعد بالکل بھی افطار نہ کرے، حتی یتصل صوم الغد بالامس، یہاں تک کہ گزشتہ دن اگلے دن سے مل جائے، متصل ہو جائے۔ آگے ایک اور مکروہ بیان کرتے ہیں وقوریہ صوم الدہری، اور سارے زمانے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، بس ساری زندگی روزہ ہی رکھے کوئی دن افطاری نہ کرے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کمزور ہو جائے گا اور دیگر، اور اللہ تعالیٰ مشقت کسی کے اوپر اتنا نہیں ڈالتا۔ پھر انہوں نے نیچے بیان کیا ہے کہ خاموشی کا روزہ، نیچے حاشیے میں وقوریہ صوم الصمت، یعنی خاموشی کا روزہ رکھنا، یعنی کوئی نیت بنا لیتا ہے کہ میں خاموش ہی رہوں گا اور یہ روزہ اس کو سمجھتا ہے عبادت سمجھتا ہے، تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ گزشتہ امتوں میں ہوتا تھا، ان کے یہاں عبادت ہوتی تھی، اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اچھی بات اس کو کرنی چاہیے، یعنی اچھی بات کرے اور بری بات سے خاموش رہے، بری بات نہ کرے، لیکن اس کو روزہ نہ شمار کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ نفل روزہ ہے تو یہ جو عورت ہے یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، اس سے روزہ تڑوا سکتا ہے، لیکن جو فرض روزہ ہے تو فرض روزہ عورت کا شوہر سے پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، کیونکہ لا طاعت فی معصیت اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔